الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس دار فانی میں بے شمار لوگ آئے، بالآخر موت نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ بڑے بڑے لوگوں کا نام تک لوگ بھلا بیٹھے، مگر جن ہستیوں نے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، ان کے نام آج بھی تاریخ کے ماتھے پر سجے ہوئے ہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک ہستی امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کی ذات گرامی اور خدمات پر بڑے لوگوں نے کتابیں لکھیں، تقریریں کیں اور سعادت مندوں میں اپنا نام درج کروایا۔ شہادت حسین علیہ السلام ایک ایسا عنوان ہے جس کی اہمیت تاریخی بھی ہے اور ایمانی بھی۔ وہ ہستی جن کی سواری دوش نبوت تھی، جن کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، جن کی ناز برداریاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ کون ہیں؟ امام اہل وفا، پیکر تسلیم و رضا، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، جن کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب بھی ہے اور امت مسلمہ کے لیے پیغام انقلاب بھی۔ واقعہ کربلا لکھنے والے کا اگر قلم کانپتا ہے تو پڑھنے والے کی آنکھیں بھی چھلک پڑتی ہیں۔ چمکتی تلواریں، تیر نیزے، گرمی کی شدت، پیاس کا زور اور آگے گلشن رسالت کے مہکتے پھول۔ اس موضوع پر کچھ لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ گلستان نبوت کی شفقت کی خوش نصیبی ہو جائے، غلامان حسین میں نام آ جائے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، یہی غبار راہ طیبہ کی آرزو ہے۔ جس نے کچھ لکھنے کے لیے ذہن سازی کی، اللہ کریم عزوجل اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ واقعہ کربلا پس منظر۔ واقعہ کربلا کا سبب یہ ہوا کہ جب یزید رجب سن 60 ہجری میں بادشاہ بنا تو اس نے اپنے زیر حکومت تمام علاقوں میں بیعت لینے کی غرض سے احکامات جاری کیے۔ اس نے اسی غرض سے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو بھی حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت لی جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یزید فاسق، شرابی اور ظلم کرنے والا تھا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ اقرار قلب و سینہ کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک خلافت پر متمکن رہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 4 برس 9 ماہ تک اس عہد جلیلہ پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جان فشانی، جرات و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین علیہ السلام بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا،
جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ وہی شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی یزید کی ولی عہد کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے برضا اور رغبت اور کچھ نے حالات کا رخ بدلنے کی بجائے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ جن حضرات نے یزید کے فسق و فجور اور نااہل ہونے کی وجہ سے یزید کی بیعت کرنے سے ببانگ دہل اعلان کیا تھا، ان میں سے 4 شخصیات سیر فہرست ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کاتبان وحی الہی میں سے بھی تھے۔ جب رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے یزید کو ان 4 حضرات کے متعلق وصیت کی۔ ایک روایت کے مطابق یزید کو بالمشافہ وصیت کی اور دوسری روایت کے مطابق یزید اس وقت وہاں موجود نہ تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضحاک بن قیس اور مسلم بن عقبہ مری کو یہ وصیت لکھ دی کہ اسے یزید کے حوالے کر دیں۔ اس میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو وصیت فرمائی اس کے الفاظ یہ ہیں: اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی ہیں، اہل عراق انہیں حجاز سے نکال کر چھوڑیں گے، پس اگر وہ نکلیں گے اور تو نے ان پر غلبہ پا لیا تو ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنا، کیونکہ وہ بہت صلح رحمی کے مستحق ہیں، ان کا ہم پر ایک عظیم حق ہے اور ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید ان کے وصال کے بعد تخت نشین ہوا۔ اہل شام نے یزید کی بیعت میں جلدی کی اور یوں اہل شام کی بیعت کے بعد یزید اب دیگر علاقوں کی جانب متوجہ ہوا اور اس نے وہاں کے گورنروں کو مکتوب لکھے جس میں انہیں کہا گیا کہ وہ لوگوں سے اس کی امارت میں بیعت لیں۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیات تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ گورنر مدینہ ولید کے نام یزید کا خونی خط، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کر کے جب یزید پلید نے اپنے ناشا دل کو خوش کر لیا، اب اس شکی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور مہلت نہ دے۔ ابن عمر ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں اور ابن زبیر جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں خط کا متن کچھ یوں ہے: جب تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میری بیعت لو، اور اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے سر میرے پاس بھیج دو۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و تکریم کرنے والا گورنر تھا۔ وہ یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی، مگر وہ عدم تعمیل کی صورت میں اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب
مروان بن حکم کو بلوا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان ایک ظالم اور سنگ دل شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات کو ابھی بلا بھیجو اور انہیں بیعت کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کریں تو ان سب کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ان کو امیر معاویہ کی موت کی خبر مل گئی تو تینوں الگ الگ مقامات پر جا کر خلافت کے مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے، وہ امر خلافت کے طلبگار بھی نہیں، سوائے یہ کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ ولید نے جب مروان کی رائے سنی تو کہنے لگا، اے مروان، تیرا برا ہو، تو مجھ سے کیسا مطالبہ کر رہا ہے؟ واللہ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق اپنے سر پر نہ لوں گا، کیونکہ ایک دن مجھے اپنے خدا کے پاس جانا ہے اور اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ یہاں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ولید اور مروان کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ولید دل و جان سے آل نبی اولاد علی کی قدر کر رہا ہے، اور مروان یزید کی خوشی کی خاطر حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے آل نبی کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ حالانکہ دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلہ سے ہے، یہ دونوں بنو امیہ کے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ولید بن عقبہ سے پہلے مروان بن حکم ہی مدینہ پاک کا گورنر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 42 ہجری میں مروان کو مدینہ پاک کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ 15 سال مدینہ پاک کا گورنر رہا۔ 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو معزول کر کے ولید بن عقبہ کو مدینہ پاک کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ مروان انتہائی ظالمانہ مزاج کا مالک اور بد کردار تھا، اسی لیے اس نے ولید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں مدینہ شریف میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ماں باپ بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو پیار دیتے، پھر اس کو گٹھی دیتے، پھر اس بچے کا پیارا سا نام رکھتے۔ مروان بھی اسی دور میں پیدا ہوا تو اس کی نانی نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو لے کر آئے تاکہ سرکار نگاہ کرم فرمائیں اور گٹھی دیں تاکہ بچے کا بخت بلند ہو، نصیب بلند ہو۔ جب مروان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کو دیکھتے ہی فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا ہے اور خود بھی گرگٹ ہے۔ گرگٹ پنجابی میں اس کرلے کو کہتے ہیں جو طرح طرح کے رنگ بدلتا رہتا ہے اور کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شارح آفاق کتاب تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، امام نسائی نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جس زمانے میں مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ پاک کا گورنر تھا، اس زمانے میں ایک دن مسجد نبوی میں اس نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ لوگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا ولی عہد بنانے کا پروگرام بنایا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پروگرام میں، اپنے ارادے میں بالکل صحیح ہیں۔ آپ کی رائے اس معاملے میں بالکل درست ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اپنے دور میں یہی کام کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، بلکہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پاک پر عمل فرما رہے ہیں۔ جب مروان نے یہ بات کہی تو اس مجمع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے سنا تو آپ جلال میں آ گئے کہ یہ مروان کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیسے پاک لوگوں پر الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ اب اگر اس کو جواب نہ دوں تو مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کون کہے گا؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جلال میں فرمایا، مروان تم غلط کہہ رہے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ یہ کیسر اور ہرقل بادشاہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سن لو،
مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں نہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین بنایا، نہ اپنے خاندان میں کسی فرد کو اپنا جانشین بنایا۔ مروان جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں تو بیٹا سمجھ کر محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے بنا رہے ہیں، کسی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے۔ مروان یہ سچا اور سچا جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ کوئی جواب نہ آیا کیونکہ بات ہی لاجواب تھی۔ اب وہ لاجواب ہو کر شرمندہ ہو کر کہنے لگا، او عبد الرحمن، چپ کر، مجھے پتہ ہے تیری حیثیت کیا ہے۔ کیا تو وہی عبد الرحمن نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا؟ ترجمہ: اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہوئے اف بھی نہ کہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مروان کچھ ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ آیت میرے بارے میں تو نہیں اتری، البتہ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تجھ پر اور تیرے باپ حکم پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت نہیں فرمائی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تمہیں اور تمہارے باپ کو لعنتی نہیں کہا تھا؟ مروان شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ کسی آدمی نے یہ بات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ امی جان، آج عبد الرحمن کی اور مروان کی آپس میں تو میں ہو گئی تھی۔ تو مروان نے کہا کہ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت میں قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 نہیں نازل کی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مروان، یہ آیت کریمہ میرے بھائی کے حق میں نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ فلاں بن فلاں بندے کی مذمت میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ سرکار فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ پر لعنت فرمائی۔ اس وقت مروان اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا، تو مروان بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت پانے والا ہوا۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس آیا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا، تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ وقت ولید کے بیٹھنے کا نہیں ہے، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے کہ یہ بات مشہور ہو ہمیں بیعت کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لہٰذا اب ہمارا آئندہ کا لاحِ عمل کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال میں تشریف لائے اور پھر بنی ہاشم کے چند جوانوں کے ہمراہ ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے اور ولید بن عتبہ کے گھر کے دروازے پر ان جوانوں کو کھڑا کیا اور فرمایا، تم سب یہی دروازے پر کھڑے رہو گے اور میں تنہا اندر جاؤں گا۔ اگر تم ولید کی آواز کو اونچا ہوتے سنو تو تم بلا جھجک اندر آ جانا، وگرنہ میری واپسی کے منتظر رہنا۔